الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ۔ ترجمہ اور تفسیر کے لیے متوجہ رہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہ کریں گے ہم اوپر ایک کھانے کے۔ فادع لنا ربک، پس سوال کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ساگ، وقثائہا، اور تریں ککڑی، وفومہا، اور گہیوں، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، وہ چیز جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ کیا تم ایک بہتر چیز کو ایک گھٹیا چیز سے تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، اترو شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مار دی گئی، چسپاں کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غصہ کے ساتھ، غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ تو تفسیر ان الفاظ میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ مانا اور سلوہ دونوں کو طعام واحد، ایک کھانا قرار دینا اس بنا پر ہے کہ روزانہ یہی کھاتے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، مگر ان بدبختوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور ان سے کم تر چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مصر میں جس قسم کی چیزوں کے عادی تھے وہی طلب کرنے لگے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا کہ تم منو سلوہ جو کہ آسمانی خوراک ہے اور اعلیٰ ہے، اس کے بدلے میں گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو، دال، مسور اور پیاز، اور اسی طرح سے ساگ اور ککڑی وغیرہ اور گندم۔ تو جب وہ قوم نہیں مانی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں مصرن کا لفظ متصرف اور تنوین کے ساتھ ہے، کیونکہ مصاحف عثمانیہ کے رسم الخط میں الف موجود ہے، لہذا اس سے مراد کوئی ایک شہر ہے، مصر سے مراد کوئی سا شہر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ بعض نے فرعون مصر فرعون مراد لیا ہے۔ تو اس کے یہ ان کو حکم ہوا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ، اور ان پر ذلت اور محتاجی وہ ڈال دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ کو بھی انہوں نے ناراض کر لیا، اور غضب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے اور اس سے ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت مراد لی ہے، مگر سلف صالح کا اس پر اتفاق ہے کہ صفات الہی کو بلا تعویل ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قاتلہ، نبی سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت والے دن اس شخص کو ہوگا جسے نبی قتل کر ڈالے یا وہ نبی کو قتل کر ڈالے، جس سے معلوم ہوا کہ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ سے نبی قتل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کو ناحق قتل اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اسی لیے سورہ الحم شریف میں جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے مغضوب علیہم قوم، یعنی یہودیوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ یہودی اپنی نافرمانی اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ وہ آیات الہی کے انکار اور انبیاء کے قتل سے بھی باز نہ رہے، احکام الہی کو سمجھنے کے باوجود انہیں بدل ڈالتے، اور انبیاء کے قتل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روزانہ بہت سے انبیاء کو قتل کر ڈالتے، جن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ان میں حضرت شعیہ، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء شامل ہیں۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ دی کہ ان پر دنیا میں ذلت اور مسکنت مسلط کر دی، وہ جہاں کہیں بھی رہے دوسروں کے غلام بن کر رہے، اور بعض اوقات انتہائی مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے ذلیل و خوار ہو کر زندگی بسر کی۔ اگر کبھی دنیا میں انہیں امن چین نصیب ہوا بھی اور ان کی برائے نام حکومت قائم ہوئی تو بھی اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ دوسروں کے سہارے پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔